الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان کی مبارک راتوں میں اور طاق راتوں میں آج یہ آخری رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ رمضان کی آج 29ویں شب ہے اور طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوتی، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو علامتیں بیان کی گئی ہیں عام طور پر ان علامتوں کا ادراک نہیں ہو پاتا، اور سورج کی ٹکیا جب نمودار ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ رمضان مبارک کی راتوں کو جاگ کر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس لیے سورج دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ لہذا وہ جو علامت ذکر کی گئی ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی معمول کے مطابق جلدی وہ کرنیں نہیں ہوتی، بلکہ جیسے چاند کی ٹکیا ہوتی ہے اس طرح سورج کی ٹکیا کچھ وقفے تک رہتی ہے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ وقفے تک۔ بہرحال کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں الہام فرما دیتا ہے، کچھ علامتوں کا اظہار کروا دیتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، تو جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہو اس کو احساس ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا احساس ہو وہ احساس دوسروں کے لیے یقین کا ذریعہ بن جائے یا اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے بہرحال جیسے 27ویں شب تھی کہ وہ بھی طاق رات اور بڑی اہم و مبارک رات، ویسے 29ویں شب بھی طاق رات ہے، مبارک رات ہے، اور اس میں بھی پورے امکانات ہیں کہ شب قدر ہو۔ بہرحال آج کی اس شب میں جو تراویح کی نماز، ایک طرف اس نماز میں ہمارے فرزند اکبر مولوی حافظ قاری یوسف حسینی نے قرآن پاک دوسرا مکمل کیا۔ ایک قرآن پاک تراویح میں 21ویں شب میں مکمل ہوا تھا، جس میں قرآن پاک کا درس بھی ہوا تھا اور دعا بھی ہوئی تھی اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد 23ویں شب میں مولوی حافظ عثمان قرآن سنایا، مکمل کیا۔ 25ویں شب میں حافظ قاری سید سفیان حسینی نے مکمل کیا، اور ماشاءاللہ 27ویں شب میں مولوی اور حافظ و قاری یونس حسینی نے مکمل کیا، اور الحمدللہ آج 27ویں شب میں پھر دوبارہ مولوی اور حافظ یوسف حسینی نے مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کا شکر مکمل طور پر کوئی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری جامع تعریف کر ہی نہیں سکتا، تیری مدح مکمل کر ہی نہیں سکتا، میں اس کا شمار کر ہی نہیں سکتا، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ خود تو نے جو اپنی مدح فرمائی ہے، اپنی تعریف کی ہے، اپنا بیان فرمایا ہے، بس ویسے ہی تو ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ پر غور کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم الفاظ کے معنی کی تہوں میں اتر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ کی صفات اور اللہ کے کلمات کا تو
عالم یہ ہے کہ مثال سے بات سمجھائی گئی تو اس طرح سمجھائی گئی کہ ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں، دنیا کے تمام درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، مزید 7 سمندر اور بھی شامل کر دیے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوصاف لکھے جائیں، کمالات لکھے جائیں، فیصلے لکھے جائیں، کلمات لکھے جائیں، تو سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، درختوں کے سارے قلم ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اس مثال سے اپنے علم کی وسعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وسعت کا احاطہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا اندازہ اور تصور کرنا بھی انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ نہ اللہ کی ذات کا ادراک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات کا صحیح معنی میں ادراک ہو سکتا ہے۔ بس جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا ہے، اب اسی تعارف تک ہم کو محدود رہنا ہے، اور تعارف بھی جن الفاظ میں کرا دیا ہے انہی الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، خاص طور پر مجھے اس کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ علم دین نصیب فرمایا، قرآن پاک کے حفظ کی دولت عطا فرمائی، اور جتنے بھی بیٹے ہیں ماشاءاللہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائی۔ ایک سلیمان کے 10 پارے ہوئے، پھر سر میں ایک چوٹ آ گئی تھی جس کی وجہ سے مکمل نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ ان کا بھی حفظ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اور اب یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوتے عنایت فرمائے، جو نواسے عنایت فرمائے، سب کے سب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی جو 27ویں شب کو ماشاءاللہ چند بچوں نے بسم اللہ شروع کی تھی اور حروف تہجی عربی زبان کے شروع کیے تھے، تو وہ اسی کا آغاز تھا کہ آگے چل کر قرآن پڑھنا ہے۔ تو میں ظاہر ہے کہ فخر نہیں کر سکتا، لیکن وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے پروردگار کے احسانات کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی معرفت ہو اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی حمد ہو، اور ہر کامیابی کا مصدر اور سرچشمہ اللہ کی ذات کو بتایا جائے۔ تو الحمدللہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور میں اگر چاہتا یعنی دوسرے رخ پر ہوتا تو ہر بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرتا، کیا مشکل تھا؟ اور یہی کیا، بلکہ میں تو انگلش میڈیم اسکول اچھے سے اچھا قائم بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر اسی کی رہی کہ عربک میڈیم مدرسہ ہو، دارالعلوم ہو، جامعہ ہو، اور جامعہ وہ ہو جو اچھی سے اچھی یونیورسٹی سے افضل ہو۔ یعنی عربی زبان کا لفظ جامعہ مکتب کے لیے بول دیتے ہیں، مدرسے کے لیے بول دیتے ہیں، یہ ہماری عجمیت کے نتائج ہیں، ورنہ صحیح معنی میں جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی علوم ہیں، نفع بخش علوم ہیں، ان کی تعلیم ہو۔ اور میں اسی کا داعی ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے مدارس ہونے چاہیے، ایسے دارالعلوم ہونے چاہیے، ایسی جامعات ہونی چاہیے جن میں صرف علوم شرعیہ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہی نہ پڑھائے جائیں، بلکہ علوم انسانیہ پڑھائے جائیں، علوم شرعیہ پڑھائے جائیں، اور وہ تمام علوم جو نفع بخش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں علم نافع کی۔ تو جو بھی نفع بخش علم ہے وہ اسلامی علم ہے، وہ ربانی علم ہے، وہ نبوی علم ہے۔ اس لیے الحمدللہ میں پرزور طریقے پر اس کی دعوت دیتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کو پہلے وہ عربک میڈیم میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربی زبان سکھانے اور عربی حروف سکھانے کی فکر کریں، پھر آگے چل کر ہندی بھی پڑھا لیں، انگریزی بھی پڑھا لیں، اور دیگر زبانوں کو بھی پڑھائیں، لیکن جو بنیاد ہونی چاہیے، پہلا پتھر ہونا چاہیے، وہ عربی زبان کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں
وہ سب کے سب قرآن پاک سے وابستہ ہے۔ اور یہ جو اللہ کا انعام ہے اس میں اس کو بہت بڑا دخل ہے۔ تھوڑی سی میں اپنی کہانی بھی سناتا چلوں کہ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ولادت مقدر فرمائی، جس ماحول میں نے آنکھیں کھولی، وہ ماحول دیندارانہ تھا، وہ ماحول بڑا ہی صالح ماحول تھا، وہ ماحول تقوی کا ماحول تھا، وہ ماحول زہد کا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد حضرت مولانا سید طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پختہ عالم بنایا تھا اور نہایت اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمایا تھا۔ امانت و دیانت و صداقت تو ان کے دور میں ایسا لگتا تھا کہ ان پر ختم ہے۔ ہمارے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اعلیٰ ترین معیار پر خود بھی فائز تھے، اور ان کی نگاہیں خاص طور پر امانت و دیانت میں اسی شخص کو منتخب کرتی تھیں جو ان کے نزدیک 100% قابل اعتبار ہو۔ ہمارے والد محترم کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری، حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہما کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی ایک صاحبزادی کی ان سے شادی ہو۔ تو یہ رشتہ ایک طرف سادات منصور پور اور ایک طرف سادات رائے بریلی کے درمیان جو طے پایا، تو یہ مولانا زکریا صاحب کاندھلوی اور مولانا عبدالقادر رائے پوری کے مشورے سے طے پایا۔ اور اس کے بعد مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی جو میرے چھوٹے نانا ہوتے تھے، ان کی خدمت میں مولانا زکریا صاحب نے میرے والد کو بھیجا جب وہ مظاہر العلوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ گویا ان کے نزدیک وہ ایک ایسے کھرے اور ایک ایسے صالح اور معیاری نوجوان تھے کہ مولانا علی میاں کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ کی خدمت میں یہ رہیں گے، آپ ان کو دیکھیے اور آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ پھر یہ اس رشتے کے مستحق ہیں کہ نہیں۔ تو مولانا محمد طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے، اور پھر یہ حسن اتفاق تھا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا حجاز کا سفر ہوا، جو مولانا کا سن 1950 میں سفر حجاز ہوا ہے، اور جس سفر میں مولانا نے مصر کا بھی سفر کیا، سوڈان کا بھی سفر کیا، جو دعوتی سفر تھا، اصلاحی سفر تھا، تبلیغی سفر تھا، اور جس سفر میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے مشورے بھی اور ان کی توجہات شامل تھی۔ وہ جو سفر مولانا نے فرمایا اس میں ہمارے والد مولانا سید محمد طاہر صاحب بھی، اور ہمارے ماموں مولانا سید محمد رابع صاحب بھی، اور ایک مولانا عبدالرشید صاحب تھے، اور ایک مولانا رضوان صاحب تھے، اور مولانا معید اللہ صاحب تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تبلیغی قافلہ تھا، دعوتی قافلہ تھا جس نے حجاز کا سفر کیا۔ اور جب حضرت مولانا حجاز سے مصر تشریف لے گئے تو مولانا معین اللہ صاحب سفر میں ساتھ رہے، اور حجاز میں ہمارے والد صاحب رہے، اور ہمارے ماموں مولانا رابع صاحب رہے، اور مولانا کا جب واپسی کا سفر ہوا تو بقیہ جتنے ساتھی تھے وہ مولانا کے ساتھ لکھنؤ واپس آ گئے، صرف ہمارے والد صاحب حجاز میں رہے، دعوتی و تبلیغی کام میں مشغول رہے۔ اردن کا انہوں نے سفر کیا، شام کا انہوں نے سفر کیا، اور مسجد الحسین میں، اردن میں، عمان میں، عمان میں ان کا جماعت کے ساتھ قیام رہا، اور وہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جو اردن پہنچی اور اس مسجد میں اس کا قیام ہوا۔ تو ایک طرف تو ان کا جو آغاز ہوا وہ حجاز میں دعوتی کام سے ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو امام حرم تھے شیخ عبد المہیمن مصر سے جن کا تعلق تھا، میرے والد صاحب نے ان سے قرآن پڑھا، ان سے قراءت سیکھی، اور قرآن پاک یاد کیا، اور قرآن پاک کے پڑھنے کی ایسی مشق کی کہ حجازی لہجہ ان کی زبان پر غالب آ گیا۔ پھر بچپن میں جب ان کی نماز سنتا تھا
ہمارا جو محلہ تھا محمد علی لین، جس کی پکریا والی مسجد میں والد صاحب فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور جہری نماز پڑھاتے تھے، تو حجازی لہجے میں ان کی نماز ہوتی تھی، اور یہ وہ حجازی لہجہ تھا جس میں مصری اور حجازی لہجے کی آمیزش تھی، کیونکہ قاری عبد المہیمن سے انہوں نے قراءت سیکھی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و کرم رہا ہے کہ والد صاحب ایک ایسے عالم، ایک ایسے قاری، اور زیادہ حصہ قرآن پاک کا انہوں نے یاد کر لیا تھا، بچپن میں یاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کو خاص طور پر حجاز میں، حرم شریف میں، مسجد الحرام میں عطا فرمائی، اور مسجد نبوی کی مبارک فضا میں ان کو یہ مواقع ملے تھے۔ اور جہاں تک ہماری والدہ کا تعلق ہے، سیدہ فاطمہ حسنی کا، وہ حضرت ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زہد اور تقوی اور عبادت اور دین کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور جس طرح ان سے ان کے خاندان کے تمام افراد بے انتہا خوش تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، وہ بھی ایک ایسی مثالی خاتون تھی کہ کم ایسی خواتین ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے دونوں خاندان میں ددیالی اور ننیالی وہ سب سے ممتاز تھی، اپنی خدمات میں بھی تھیں، گھریلو ہنر میں بھی تھی، اور عبادت اور زہد و اتقاء میں تھی۔ یعنی ان کا زہد صحیح معنی میں ایسا زہد تھا جو صحابیات کا رہا ہوگا، یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ صحابیات اور اہل بیت کی خواتین کی نسبت کا ایک حصہ ان کو ملا ہے، ایک جھلک ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور 1954 میں میری پیدائش ہوئی، اور میں لگ بھگ 3 سال کا تھا جب میرے ماموں مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی آمد پر مجھے ان کی گود میں دیا اور ان سے دعا کرائی۔ تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں ہمارے ددیالی خاندان اور ننیالی خاندان دونوں کے بزرگ مشترک تھے۔ مثلا سب سے زیادہ ہمارے ددیالی خاندان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا۔ ہمارے والد صاحب کے نانا حضرت نور الحسن صاحب خانجہاں پوری، ریتھیڑی اور خانجہاں پور میں رہنے والے، وہ حضرت شیخ الہند کے رازدار تھے، اور حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک کے سلسلے میں جو خط حجاز سے بھیجا تھا، اور جو ان کو حوالے کیا گیا تھا، اور پھر پولیس نے گھر پر بھی چھاپا مارا تھا، اور جہاں اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی وہاں مارا تھا، لیکن الحمدللہ وہ خط ان تک پہنچ نہیں سکا، ان کو مل نہیں سکا، لیکن وہ بہت معتمد علیہ تھے۔ اور میرے پاس ان کا دیوان ہے جس میں انہوں نے نعتیں بھی کہی ہیں اور حمدیں بھی کہی ہیں، اور بزرگوں کی مدح بھی کی ہے، جس میں خاص طور پر شیخ الہند کی مالٹا سے آمد پر ایک زبردست قصیدہ ہے، جس کو میں نے بعض پرچوں میں شائع بھی کیا تھا، اور وہ ایک ایسا دیوان ہے کہ اس پر کسی ادب اور شعر و شاعری سے ذوق رکھنے والے اور تاریخ کے ذوق رکھنے والے کو ریسرچ کا کام بھی کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ الہند اس سے تعلق تھا، اور اس کے بعد جو ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں یہ دیکھا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مہمان خانہ تھا وہ ہمارے دادا کا گھر تھا۔ ہمارے دادا حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہی مولانا حسین احمد مدنی کا مظفر نگر میں قیام ہوتا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ منصور پور بھی جاتے تھے، خانجہاں پور بھی جاتے تھے، اور ان کے بزرگ شیخ الہند کا بھی اس طرح کا تعلق تھا، اور وہاں کے جو بزرگ تھے وہ ان سب حضرات سے بے انتہا تعلق رکھتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو مولانا سید حسین احمد مدنی سے تعلق، پھر اس کے بعد
مولانا عبد القادر رائے پوری سے تعلق، پھر مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے تعلق رحمۃ اللہ علیہم جمیعا۔ یہ تینوں بزرگ مشترک تھے۔ ہمارا رائے بریلی کا نانیالی خاندان بھی ان سب بزرگوں سے بے انتہا تعلق رکھتا تھا، اور خاندان کے افراد انہی سے بیعت تھے۔ جن کو پہلے موقع ملا انہوں نے پہلے کسی کا دامن تھاما، جیسے ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ مولانا علی میاں صاحب جو ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، وہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ اور بعد میں جو حضرات بیعت ہوتے گئے ان میں بھی شامل ہوں کہ 1971 میں جب میں ابھی ندوے کے کلیت الشریعہ کے پہلے سال میں پڑھ رہا تھا، تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اور مولانا علی میاں صاحب سے درخواست کر کے اور ان کی سفارش پر یہ عمل ہوا۔ مولانا ہی کے ساتھ میرا سہارنپور کا سفر ہوا تھا، اور پھر مولانا بہت خوش ہوئے جب یہ انہیں معلوم ہوا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الحدیث سے مولانا نے فرمایا، اور پھر حضرت شیخ الحدیث نے جو گھر کے قریب چھوٹی سی مسجد ہے، پرانی مسجد، اسی میں جس وقت بیعت کیا، اس زمانے میں کوئی بھیڑ نہیں تھی، حضرت شیخ کے پاس تھوڑی سے لوگ ہوتے تھے، اور صرف میں تھا اور ایک کانپور کے ایک صاحب تھے، ان دونوں کو مسجد کے اندر کے حصے میں بیعت فرمایا گیا۔ تو یہ جو ماحول تھا، جس ماحول میں آنکھیں کھولی، وہ ماحول اس پورے ملک کے جو سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے تھے جہاد آزادی میں، جن کا بڑا حصہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کو پیش کرنے اور اس کی طرف لوگوں کے رجحان کو موڑنے کا جو کام تھا، وہ اکثر و بیشتر انہی حضرات سے منسوب تھا، اور ان حضرات کا بہت بڑا اس میں کردار تھا۔ تو ان حضرات کی محبت، یعنی یوں سمجھیے کہ گھٹی میں ڈالی گئی۔ جیسے کوئی دودھ پیتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس دودھ میں جو بھی چیز اس کو پلائی جائے گی وہ اس کی گھٹی میں چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبد القادر رائے پوری، مولانا محمد زکریا، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، مولانا محمد یوسف صاحب، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جن حضرات کے نام سنے دوسرے پہلوؤں سے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنتے رہے، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنتے رہے، مولانا محمد علی جوہر کا نام سنتے رہے، مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا نام سنتے رہے۔ یہ سب حضرات اپنے اپنے دائرے میں بڑی عظیم شخصیتوں کی حیثیت سے ذہن کے نقشے پر تھے، اور باقی یہ جو حضرات تھے یہ کبار علماء، اور ہم لوگوں کے لیے ہمارے نانیالی اور دادیالی خاندان کے متفق علیہ بزرگ، تو ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھنے کا موقع دیا، اور پھر ان سب کا جو خلاصہ اور ان سب کا کریم اور ان سب کی جو ہے مجمع الکمالات شخصیت، جس نے ہم پر یعنی ایسے بچپن سے کہ جس میں شعور بھی نہیں ہوتا ہے اثر ڈالا، وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جو اس عمر میں جو 4-5 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت ابتدائی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور محبت دل میں اس طرح ڈال رکھی تھی کہ بس یہی تمنا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسا بنا دے، اسی راستے پر چلا دے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا، یہ ایک ایسا شوق تھا، ایک ایسی ہابی تھی، ایک ایسی اس میں لذت تھی، یہ ایک ایسا علمی اور ادبی جنون تھا کہ جس کے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عنایت فرمائے، اور انہی حالات میں ہمارے والد صاحب کا جو کردار ہے ددیال اور ننیال دونوں میں، وہ ایک ایسے محسن کا کردار ہے کہ بہت ہی کم اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ مشہور نہیں ہوئے، نہ وہ شہرت پسند تھے، نہ لوگوں کے مجمع میں بھیڑ میں جاتے تھے، اور ان کو ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے ایک ہیرا سمجھ کر کے ان سے زیادہ کوئی صادق و امین نہیں،
ندوۃ العلماء میں اپنا مددگار بنائے، مددگار ناظم. اور مددگار ناظم کا مطلب اصلاً یہ تھا کہ مالیاتی امور کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے جس پر 100% اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ بالاتفاق ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں، مولانا علی میاں صاحب کی نگاہ میں، اور ندوے کا کوئی شخص نہیں ہے جس کی نگاہ میں متفق علیہ طور پر وہ صادق اور امین نہ ہو. ان کے یہاں کبھی بھی ایک پیسے کا ادھر سے ادھر حساب نہیں ہو سکا. لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس صفت کو انہوں نے اپنے اندر اس طرح عکس کیا تھا، ضم کیا تھا، اس کو اپنے اندر اس طرح سے جذب کر لیا تھا کہ یہ ان کی فطرت بن گئی تھی. تو بہرحال میرے والد صاحب نے مکتبی تعلیم براہ راست مجھے دی. جب مرکز تبلیغ مسجد کے نیچے ہی ایک چھوٹا سا مکتب ندوے کا لگتا تھا، تو اس وقت مکتبی تعلیم والد صاحب سے میں نے حاصل کی. پھر والد صاحب جب ندوے کے دفتر میں منتقل ہو گئے، اور یہ بات تقریباً 1952 کی ہوگی، یعنی جب والد صاحب مددگار ناظم بنا دیے گئے، اس سے پہلے ایک عرصے تک جب میری پیدائش 54 کی ہوئی ہے تو ان کو ایک عرصے تک مکتبی تعلیم کی ذمہ داری دی گئی، اور مکتبی تعلیم انہوں نے الحمدللہ مجھے دی. گویا اب جو دور ہے سمجھنا چاہیے 58 59 60 وغیرہ کا جو دور ہے، اس میں چند سال مکتبی تعلیم کے رہے، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں نے حفظ شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ 1967 کے لگ بھگ میرا حفظ ہوا، اور اس کے بعد میں نے تراویح سنانا شروع کی. تو میرے والد صاحب کی فکر سے، اور انہوں نے اس پر واقعہ یہ ہے کہ اپنی جان لڑا دی. انہوں نے میری بدشوقی کے باوجود پوری فکر اوڑھ کر مجھے حفظ کرایا. اور ہمارا جو رائے بریلی کا خاندان ہے نانیالی، یہاں ایک زمانے سے حفظ ختم ہو چکا تھا. حفظ کے قصے تھے، حفظ عملاً نہیں تھا. تو والد صاحب کا بہت بڑا احسان ہوا ہمارے نانیالی خاندان پر کہ ہمیں جب حفظ کرایا گیا تو اب ہمارے حفظ کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمارے بھائی حافظ سید جعفر حسنی حفظ میں داخل کیے گئے. یہ ابتدا تھی نانیالی خاندان میں حفظ کی اثر نو ابتدا ہوئی. ایک طویل علی میاں صاحب بھی حافظ نہیں ہو سکے تھے، بڑی عمر میں انہوں نے بہت کوشش کی، 20 پارے تک حفظ کی کر لیے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، لیکن یہ پورا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا تھا. تو ایک طویل عرصے کے بعد والد صاحب کی کوششوں سے وہ اپنے خاندان میں پہلے میں حافظ ہوا، پھر اس کا ایک اچھا اثر مرتب ہوا، ایک مثال قائم ہو گئی. ورنہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی بہت مشکل ہے. ددیال میں تو ہمارے بہت حفاظ تھے، ہر گھر میں حفاظ تھے، اور اسی طرح دیوبند سے سب وابستہ تھے، ندوے سے وابستہ تھا، اور میں دیوبند اور ندوے سے پیدا ہوا، اور میری پرورش ندویت اور دیوبندیت کے ملاپ سے ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ مظاہر علوم شامل ہے کہ والد صاحب مظاہری تھے، لیکن چونکہ میرا دادیانی خاندان پوری طرح سے شیخ الہند سے، مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا زکریا صاحب سے، مولانا عبد القادر رائے پوری سے متعلق تھا، اس لیے وہاں کی جو خصوصیات تھیں وہ وہاں موجود تھی، اور یہاں ان حضرات کی خصوصیات موجود تھی، اور ساتھ ساتھ جو فکر اور تحریک ندوہ تھی اس کے بنایا گیا. پھر مولانا علی میاں صاحب کو ناظم بنایا گیا، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اب مولانا محمد رابع صاحب نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح ادھر قائم ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باہر کے کسی خارجی عمل سے نہیں، میری گھٹی میں دیوبندیت بھی ہے اور ندویت بھی ہے. اور پر حافظ ہوئے، مولوی عمار حافظ ہوئے، اور پھر ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ بہت سے حفاظ تیار ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہندی سیکھنا چاہیے، اور جو سائنسی علوم ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے. میں خود ان کا اہتمام کرتا رہا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں، لیکن جو بنیاد ہو، بنیاد کا پتھر عربی زبان اور قرآن پاک، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ قائم ہے. اور
یہ آگے بڑھ رہا ہے. جو مدرسے قائم کیے وہ اسی بنیاد پر قائم کیے گئے، اور اسکول بھی بنیاد یہی ہے کہ قرآن لازماً پڑھایا جائے، اردو زبان پڑھائی جائے اور دینیات پڑھائی جائے. یہ 3 مضمون تو بے انتہا ضروری ہیں کہ ان کے بغیر اسلامی اسکول نہیں ہے، بلکہ پھر تو وہ دنیا دارانہ اسکول ہے، وہ تو کمائی کی ایک دکان ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی اسکول کے لیے شرط ہے کہ یہ بنیادی مضامین ہو. تو یہ میں نے ایک مختصر سی بات اس سلسلے میں ذکر کی کہ میں نے تو ان حقائق کو گھٹی کی طرف دیا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے. اور پھر یہ اللہ کا فضل اتنا رہا ہے کہ میں اگر اس کو سنانا شروع کروں تو ابھی تک میری 40 جلدیں تیار ہو چکی ہیں جو چھپنے کے قریب ہیں، اور 30 چھپ چکی ہیں. کہ کہانی تو بہت لمبی ہے، اور وہ سب اللہ کے احسانات کی کہانی، اور وہ احسانات اتنے ہیں اگر مسافت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ سے جاپان تک ہیں، چائنا سے ماسکو تک ہیں. اور وہ احسانات اگر علوم میں دیکھے جائیں اور جو کام اللہ کی توفیق سے وہ ان میں دیکھے جائیں تو ملک کے چپے چپے میں بھی ہیں، اور بیرون ملک کے بہت سے میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اما بنعمت ربک فحدث، جو ایک بڑی اہم بنیاد ہے کہ اللہ کی یہ احسانات یاد رہیں، مجھے یاد رہیں، میری اولاد کو یاد رہیں، میرے احفاد و اسباط کو یاد رہیں، تعلق والوں کو، احباب کو اور اصحاب کو یاد رہیں. اور یہ سب چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے کہ امت کو یاد رہیں. اب ظاہر ہے کہ جو سوانی ہی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے حقائق ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی رکھنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اور اللہ کے انعامات اور احسانات کے اعتراف کے لیے اور شکر کی عادت ڈالنے کے لیے. تو آج کی اس 29ویں شب میں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک طرف اور قرآن پاک ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد اب جو اگلی نسل ہے، اس نسل میں سے آج ہماری مسجد میں ہونے والے حافظ انشاءاللہ قاری باسم نے قرآن پاک کی چند صورتیں تراویح اور قاری قاسم نے سنائی اور قاری حسین نے سنائی. یہ جو چھوٹے بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں، ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ان سے بھی تراویح پڑھوائی گئی. چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک وفد کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھی طرح پڑھتا ہو تو اس کو امام بناؤ. تو اس قبیلے کے لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو 5-6 سال کے تھے، ٹھیک سے لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا، عمرو بن ابی سلمہ، ان کو امام بنا دیا تھا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ بچہ نابالغ ہو تب بھی امامت کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ضابطہ تھا مسجد نبوی میں، حضور نے کبھی بچے سے نماز نہیں پڑھوائی، اور یہ فرمایا کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر عورتوں کی ہوں. اس لیے بچوں کی امامت اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عمل ہوا ہے، قبیلے کے لوگوں نے کیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے کوئی نکیر اس سلسلے میں نہیں فرمائی گئی. اس لیے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ جواز من جملہ ملتا ہے، تو کم از کم نفل کی جو نماز اس میں بہت سی رعایتیں ہوتی ہیں، تو نفلی نماز اور تراویح کی نماز میں، اور چونکہ بچوں کو حافظ بنانا ہے، عادی بنانا ہے، اور عادت مشق سے ہوتی ہے، محض نظریے سے نہیں ہوتی، اس لیے بچوں سے نماز پڑھوانی چاہیے اور قرات کروانی چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے. اور ہمارے لکھنؤ کے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی تحقیق میں یہ بات لکھی ہی ہے کہ بچوں سے تراویح وغیرہ کی نماز اور نفلی نماز پڑھوانی چاہیے. تو اس میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں، مصلحتیں بھی ہیں، اور تعلیم تربیت کا انتظام بھی ہے. تو الحمدللہ یہ بچے انشاءاللہ حافظ بنے، قاری بنے. جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور وہ بھی فکر مند ہوں، اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہوں کہ سب سے بڑی اعلیٰ ترین زبان جو اللہ میاں کی طرف سے سرکاری زبان طے کی گئی ہے وہ عربی زبان.
اس لیے انگریزی جادو ہے اور انگلش میڈیم اسکولوں کا، اس جادو پر غالب آنے کے لیے حضرت موسیٰ کی چھڑی لے لیجئے کہیں سے، اگر وہ چھڑی آپ کو نہیں تو تازہ کر لیجئے۔ اس موجودہ نظام پر، یہ جو نظام ہے فرعونی نظام ہے، دجالی نظام ہے اور یورپین نظام ہے، اور یہ وہ نظام کے جو قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتا ہے یا ہندی پڑھتا ہے وہ قرآن کا تلفظ پھر صحیح کر ہی نہیں پاتا ہے۔ شاذ و نادر ایسا کوئی ہوگا جس نے بچپن میں یہ زبانیں پڑھی ہوں اور انہی زبانوں کو پڑھ کر وہ فارغ ہوا ہو اور پھر وہ صحیح طور پر سورہ فاتحہ پڑھے۔ نوبت یہ آتی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے لیکچرر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور طفل مکتب کی طرح سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس اعتبار سے یہ معیار کی باتیں ہیں۔ آپ چاہیے تو معیار یورپ کو بنا لیجئے اور چاہیے تو مدینہ منورہ کو بنا لیجئے، آپ چاہیے تو مکہ مکرمہ کو معیار بنا لیجئے یا واشنگٹن اور پیرس اور لندن کو بنا لیجئے۔ یہ تو اب آپ کی توفیق اور آپ کی کے اختیار کی بات ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے نزدیک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ مقدسہ ہی اس پوری دنیا کے لیے نافع دنیا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اصل تعلق ہونا چاہیے۔ یہ ابتدائی تمہیدیں کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس موقع پر ذکر کر دی، لیکن اس وقت کی جو نشست ہے، اس نشست میں تو مجھے آپ سے بات کرنی تھی صدقۃ الفطر کے موضوع پر، کیونکہ بہت سے لوگ اتنی بات تو جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ آج کل اس کی کتنی رقم بتائی جا رہی ہے؟ 35 روپے، ایک مٹ کے 35۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کتنے کلو گرام بتایا جاتا ہے؟ 1 کلو گیہوں 1 کلو 660۔ اب اس کا ڈبل کیجئے، 3 کلو گرام، دیکھیے 1 کلو 660 گرام یہ گیہوں کی آدھی رقم۔ تو ابھی ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن ہی کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے دور میں فرمایا۔ قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بار بار تذکرہ کیا اور کہیں کہیں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ جیسے سورہ مزمل ہے، اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے دینے کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ تو جس وقت زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے نفس کو اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اور اچھے نشو و نما کے لیے مال خرچ کرو۔ اس وقت زکوٰۃ کن کن چیزوں کی دینا ہے، کتنی دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ وضاحتیں نہیں تھیں۔ مکہ مکرمہ کے دور میں یہ وضاحتیں نہیں تھیں، اور جب اس سلسلے میں مدینہ منورہ میں پہلے دور میں سوال کیا گیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ میں پہلے مرحلے میں جو جواب دیا گیا وہ جواب یہ تھا کہ جو بھی تم مال خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، قریب ترین رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پر کرو، مسکینوں پر کرو، اور پھر جو دیگر محتاج ہیں، مسافر بھی ہوں گے، سائل بھی ہو سکتے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ لیکن کتنا خرچ کریں گے اور کب کریں گے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سن 9 ہجری تک پہنچتے پہنچتے وہ احکام آ گئے کہ اب زکوٰۃ کن کن مالوں کی نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کس پر صرف کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا سورۃ التوبہ میں ایک آیت کریمہ میں
زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ جو شخص بھی اتنا مال رکھتا ہو کہ اس کی وہ ضرورت سے زائد ہو اور وہ 200 درہم یا چاندی کی 595 گرام مقدار ہو اور اس پر سال گزر جائے، یعنی ضرورت سے وہ فاضل سیونگ اکاؤنٹ میں گویا کہ رہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، تو پھر 2.5 روپے فی سینکڑا کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور جس شخص کے پاس 20 دینار سونا ہو، دینار سونے کا ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو پھر اس کو بھی 2.5 روپے فی سینکڑا کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھی جائے گی، اس کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایسے ہی جس کے پاس 5 اونٹ ہیں اور سال گزر گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، ایک بکری دینی ہوگی۔ اور جس شخص کے پاس 40 بکریاں ہیں یا بھیڑ وغیرہ ہیں ان پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جس کے پاس 30 گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جس کے پاس کھیتی کی پیداوار اتنی ہے کہ وہ 300 صاع ہے، اور 300 صاع کا مطلب 647 کلو گرام ہے، تو اس کو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب اس میں ہمارے یہاں جو مسلک ہے احناف کے یہاں کہ جتنی بھی پیداوار ہو، وہ 10 سیر ہو، 20 سیر ہو، کم ہو، بیش ہو، اس میں سے اس کو 10واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوگا، اور بعض حالات میں 20واں حصہ دینا ہوگا۔ لیکن اور باقی جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک جب پیداوار اتنی ہو کہ وہ 647 کلو گرام ہو تب اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کا 10واں حصہ دیا جائے گا، 20واں حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی مال ہیں۔ اب تجارت میں جو پیسہ لگا ہوا ہے، خرید فروخت کا جو عمل ہوتا ہے، جس مال کے ساتھ اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن دکان کی اور کارخانے کی اور مشینوں کی اور کار کی اور گھر کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ وہ اثاثہ ہے جو بڑھ نہیں رہا ہے، وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن وہ مال جو بڑھتا ہے، جس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس پر سال بھی گزرتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ اسلام میں عائد کی گئی ہے، اور اس کا ایک ایسا ریشیو رکھا گیا ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ جس چیز پر جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے اور جتنا خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی کم اس پر زکوٰۃ رکھی گئی۔ تو سب سے زیادہ پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، حفاظت بھی کرنا ہے، لگانا بھی ہے، اور سال بھر محنت کرنا ہے، اور پھر نفع کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، لہٰذا بہت کم اس پر 2.5 روپے فی سینکڑا رکھی گئی۔ اور اس کے بعد اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں سے دریافت ہو گئی ہے، مال فے ہے یا کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، تو اس میں 5 اس کا جو ہے ہاں یہ 2.5 روپے فی سینکڑا ہے، اور اس سے اوپر وہ جو پیداوار ہوتی ہے، پیداوار میں 10%، یعنی 100 میں 10 یا 100 میں 5، دو اس کے 2 حصے ہیں۔ تو اگر پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے، محنت کرنی پڑی ہے، تو 100 میں 5، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا انتظام ہو گیا ہے اور اس پر زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑے تو 100 میں 10۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی جو مقدار رکھی گئی ہے اس میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مال کون سا ہے، اور ظاہر ہے کہ چوپائے جو پالے جاتے ہیں اور جو عام چراگاہ میں چرتے ہیں ان پر زکوٰۃ رکھی گئی، اور جن کو انسان خود چارہ کھلاتا ہے، ان پر سارا خرچ کرتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ ایک بوجھل ٹیکس نہ بن جائے،
بلکہ ایسا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہو، مالی فریضہ، کہ جس کو سہولت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہو، لیکن وہی جب سرکولیٹ ہوگا، مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں تک پہنچایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو یہی فرمایا تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، جو مالداروں سے لی جائے گی اسی علاقے کے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ تو اس طرح سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے جس شہر سے یا جس علاقے سے، وہ وہیں کے غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے، تو پیسہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا ہے، کوئی شک و شبہ بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پیسہ لیا گیا اور پھر یہاں پر دیا گیا۔ تو جو پیسے کا سرکولیشن ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب دھیرے دھیرے خوشحال ہوتا ہے، اور جو امیر ہے اس کی خوشحالی بھی بڑھتی رہتی ہے، برکت ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے وہ معنوی اعتبار سے نفس کو پاک کرتی ہے، اور مادی اعتبار سے اس کا تعلق مال سے ہے، اور مال کی ایک خاص مقدار پر وہ ایک ٹیکس ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ جو ٹیکس ہے اس میں آخرت کی جزا بھی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے صدقۃ الفطر کا، تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کے اندر دو معنی ہیں، ایک پاک ہونے کے اور ایک بڑھنے کی، نشو و نما پانے کی، یہ دو صفتیں ہیں زکوٰۃ کی۔ اور صدقہ کے جو معنی ہیں وہ یہ کہ وہ چیز کے جو انسان کی صداقت کی علامت اور دلیل ہو، یہ سچا مسلمان ہے، اس لیے یہ مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو اب صدقات کا جو لفظ ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور زکوٰۃ کے ہم معنی بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس کی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ لہذا سورۃ التوبہ میں جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا وہاں لفظ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، آخر آیت تک یہاں پر صدقات کا لفظ زکوٰۃ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اب زکوٰۃ کے معنی پاکی کے بھی ہیں، بڑھوتری کے بھی ہیں اور صداقت کی دلیل کے بھی ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہے جو فطر کے ساتھ منسوب کیا گیا، صدقۃ الفطر یا صدقۃ الافطار، یہ جو صدقہ ہے یہ در حقیقت رمضان کا شکرانہ ہے، یہ روزے داروں کا ایک عمل ہے، یہ مال کا ایک ایسا خرچہ ہے کہ جو عید کے دن سے پہلے پہلے غریبوں کے گھروں میں خوشحالی پہنچا دے۔ یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا غریب ہے جس کے یہاں کھانے کے لیے ٹھیک سے انتظام نہیں، سوئی کیا بنے گی، ایسے حالات بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ان گھروں میں بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ پکانے کو نہیں، کچھ پہننے کو نہیں۔ تو جب 1 2 3 4 10 20 لوگ اپنا صدقۃ الفطر اس کو دیں گے، اور اسی طرح ایک چھوٹی تعداد جو غربا کی ہوگی اور جو پیسے والے کچھ بھی پیسے والے ہیں وہ دیں گے، تو وہ بیچارہ جو غریب تھا عید کے دن وہ بھی خوشحال ہو جائے گا، کم از کم عید کے لیے تو اس کا ایک اچھا انتظام ہو ہی جائے گا۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صرف عید کے دن نہیں بلکہ ایسا انتظام ہو جائے کہ گویا وہ عید کی خوشیاں چند دن تو منا سکے۔ اس لیے یہاں پر جو صدقہ ہے یہ صدقہ وہ نہیں ہے جو صاحب زکوٰۃ پر ہوتا ہے، وہاں نصاب کی شرط ہے کہ جب کسی کا نصاب مکمل ہو جائے اور سال بھی گزر جائے، یہاں یہ شرط نہیں۔ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس صدقے کو ادا کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے دے دے، اور رات میں دے دے اور بہتر ہے، پہلے دے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ عید کے بعد دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے آئے تب دے رہے ہیں کہ اس کے گھر میں تو چولہا نہیں جل پایا اور اب دے رہے ہیں، تو وہ اس کے یہاں تو گویا عید ہوگی تو شام کو ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ سویرے دینا چاہیے، اور سویرے کا مطلب یہ کہ سویرے وہ آخری وقت ہے، اصل یہ ہے کہ رات میں دے دیا گیا، تو پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہو گیا کسی وجہ سے تو بھی دینا چاہیے۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، یا مال کا صدقہ نہیں، یہ جان کا صدقہ ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے اس کو لوگوں فرد سے متعلق کیا گیا ہے، اس لیے جو ننھے منھے بچے ہیں اور جن کی بھی کفالت باپ کر رہا ہے یا گھر کا جو گارجین ہے ذمہ دار ہے وہ کر رہا ہے، ان سب کی طرف سے جان کا یہ صدقہ دیا جاتا ہے۔
مال کا جو صدقہ ہے وہ مال اتنا ہو کہ نصاب پورا ہو جائے، مدت ہو جائے اور یہ فاضل ہو، یہ سب شرطیں. یہاں یہ شرطیں کچھ نہیں. بعض حضرات کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب تو ہو، لیکن یہ بھی ایک رائے ہے، ورنہ دیگر حضرات کے ہاں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. بس اس کے اندر یہ استطاعت ہو، یہ ہمت ہو، یہ جذبہ ہو، یہ خواہش ہو کہ میں بھی دوں. تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے، اپنی طرف سے دے، اور جن کی وہ کفالت کرتا ہے اپنے بچوں کی طرف سے دے، اپنی بیوی کی طرف سے دے، اور ماں باپ بھی وہیں گھر پہ رہتے ہیں اور وہ بھی اسی حالت میں ہے کہ وہ اس شخص کی کفالت میں، ان کی طرف سے بھی. اس کو بھی عام طور پر لکھا نہیں جاتا، یہ کہا جاتا ہے بس اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دے. بالغ اولاد ہے، گھر ہی میں رہ رہی ہے، ملازمت نہیں کر رہی ہے، کہیں سے کمائی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اس کی دست نگر ہے اور یہ ان کی کفالت کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ جان کا صدقہ ہے. اور جب جان کا یہ صدقہ ہے، یعنی ایک فرد کے تحفظ کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے، اس کے بقا کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے اس کو برکت نصیب ہو اس کے لیے ہے، تو گھر کے کسی فرد کو محروم کیوں کیا جائے؟ ہاں، جو خود کفیل ہے، اپنا خرچہ خود اٹھا رہا ہے اور کما رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے دے دے، اور جن کی طرف سے وہ دینا چاہے دے دے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے شکرانے کے طور پر عید منانے کے لیے جو دن ہے افطار کا، اس سے پہلے جو بھی دن تھا، صبح ہوئی اور صوم، بند کھانا پینا. عید کے دن کھانا پینا جو بند کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا. عید کے دن فرض ہے کہ کھایا پیا جائے، یہی معمول ہے. تو اب یہ جو دن ہے اس کا نام ہے یوم الافطار یا یوم الفطر. یہ فطر کا دن ہے، افطار کا دن ہے. جب یہ افطار کا دن ہے تو جو صدقہ اس دن لازم کیا گیا اس کا نام رکھا گیا صدقۃ الفطر. اب یہ جو صدقۃ الفطر ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے لیے جو پیمانہ شریعت میں متعین کیا گیا ہے، وہ پیمانہ اس زمانے میں جو چلتا تھا، بڑا پیمانہ یعنی متوسط درجے کا، جیسے چھوٹی بالٹی ہو، اس کو صاع کہتے تھے. صاع. اور صاع جو ہوتا تھا وہ 2156 گرام. کتنے ہوا؟ 2 کلو 56 گرام. 2156 گرام کتنا بنا کلو کے اعتبار سے؟ 2 کلو 156 گرام. 2 کلو 156. یہ صاع کی مقدار بتائی گئی ہے. اب صاع میں بھی اختلاف تھا، ایک صاع عراقی تھا، ایک صاع حجازی تھا. اور جس شخص پر پیداوار کی زکوٰۃ لازم کی گئی، اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ 5 وسق اس کے پاس اگر پیداوار ہے، اور وسق جو ہوتا ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اور 60 صاع 647 کلو گرام کے ہوتے ہیں. تو 647 کلو گرام کی پیداوار جس کے پاس ہوگی، یعنی ترکاری ہو، اناج وغیرہ ہو، پھل ہو، اس پر زکوٰۃ کو لازم کیا گیا ہے. یعنی اکثر حضرات کی یہ رائے ہے. تو صدقۃ الفطر کا جہاں تک تعلق ہے، جو در حقیقت یہ یوں کہیے کہ اس کو اسلام میں جان کے صدقے کے طور پر لازم کیا گیا ہے، اس کو قرآن میں فرض نہیں کیا گیا. قرآن میں کہیں صدقۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، صدقۃ الفطر رسول اللہ نے فرض کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آنے والے احکامات کی کہیں تشریح فرماتے تھے، اور کہیں اس میں کوئی اجمال ہوتا تو اسے دور فرماتے تھے، اور کہیں پر آپ قرآن پاک سے الگ ہٹ کر کچھ احکامات بیان کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نبی کے پاس قرآن کے علاوہ اس شکل میں بھی آتی تھی جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ اپنی زبان سے اس فرض کا تذکرہ کریں، یا اس حلال کا یا اس حرام کا. تو یہ قرآن کے علاوہ دوسری وحی تھی جس سے حدیث وجود میں آئی، سنت وجود میں آئی، سیرت وجود میں آئی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر.
او صاعا من شعیر، ایک حدیث میں او صاعا من زبیب بھی، یعنی بعض صحابہ سے یہ اضافہ منقول ہے، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ، یہاں لفظی ہے زکوٰۃ الفطر، یعنی صدقۃ الفطر لازم کیا، کھجور کا 1 صاع اور جو کا 1 صاع، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، جو مسلمان۔ اور یہ حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے دے دیا جانا چاہیے۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس میں ذکر ہے کھجور کا اور جو کا، اور ایک حدیث میں ذکر کشمش کا بھی، زبیب کا۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ جو مقدار ہے 1 صاع کی، جو آپ نے ابھی جو بتایا کہ صاحب گیہوں کے کتنا، ایک پونے 2 سیر، 1 کلو 600 پونے 2 سیر کہتے ہیں، اور وہ 3.5 سیر، تو 3.5 سیر اگر سیر کو آپ لیجئے تو 3.5 سیر جو اور 3.5 سیر کھجور اور 3.5 سیر کشمش برابر۔ 900 جو کے ساتھ۔ ارے بھائی آپ حیران نہیں، آپ 3.5 سیر کھجور لیجئے اور 3.5 سیر جو لیجئے اور 3.5 سیر کشمش لیجئے، کشمش میں تو بدیا بیٹھ جائے گا۔ لیکن اب اس دور کے معیار کو دیکھیے کہ اس دور میں یہ چیزیں گویا برابر شمار ہوتی تھی، اتنی کثرت سے انگور کی پیداوار تھی اور اتنی کثرت سے کھجور کی پیداوار تھی کہ کھجور سب سے سستا تھا۔ جیسے بنگال میں چاول ہو یا مثلا آپ کے ہاں آٹا ہو، جو کم سے کم ریٹ والا آٹا ہو، جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور غریب سے غریب گھر میں بھی ہوتی ہے، وہ حیثیت کھجور کی تھی۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو تو اس گھر کے لوگ تو بھوکے رہیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا پھر کیا کرتے تھے؟ کھجور اور پانی۔ تو سب سے سستی چیز یعنی کھجور وہ استعمال کرتے تھے۔ اور جو گیہوں کے مقابلے میں آدھی قیمت پر تھی، گیہوں بہت مشکل سے ملتا تھا اور جو پیسے والے ہوتے تھے وہی خرید پاتے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے روزے، یعنی ان کا جو کہنا ہے وہ پہلے میں نقل کر دوں پھر بتاؤں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو لازم کیا ہے کھجور کا کے 3.5 سیر اور جو کے 3.5 سیر اور گیہوں کے 2 سیر۔ اس کو مان کے اگر ہم چلیں، اس میں وزن کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، محققین نے کچھ گرام اور سیر کی جو تفصیلات ہیں اس میں تھوڑا فرق ہے، لیکن بہرحال یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ 2.5 سیر، گیہوں کے 2.5 سیر، اس طرح سے روایت نقل کی۔ اور اسی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ جانتے ہوئے کہ گیہوں بہت گراں تھا اور جو کے مقابلے میں اس کی قیمت دوگنی تھی، اس لیے اگر گیہوں کو دینا ہے تو پھر وہ آدھے ہونے چاہیے، یعنی 2 سیر ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض ایسے علماء ہیں، ائمہ اور فقہاء کے بیچ میں وہ حضرات ہیں جن کا کہنا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہی دینا ہے، یعنی کھجور دینا ہے یا جو دینا ہے یا گیہوں دینا ہے۔ لیکن اور دیگر علماء اور فقہاء ہیں جو کہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ ان کے ہاں گھر پر انتظام ہو، تو اگر ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں مہیا ہیں تو یہ چیزیں دے دیں تاکہ گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے، ورنہ اس کی قیمت میں جو بھی پیسے ہیں وہ پیسے دے دیے۔ اب آج کل یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو گیہوں سے حساب لگایا جاتا ہے
کہ 35 روپے یا 40 روپے بن رہے ہیں۔ تو بہرحال متوسط درجے کے جو بھی ریٹ ہوں ان کو بنیاد بنانا چاہیے۔ تو اگر 40 روپے ہر فرد کے بن رہے ہیں تو اب جو شخص بھی دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے، اور اگر وہ اہلیہ نہیں ہے اس کے یہاں تو وہ ہے، پھر اس کی جو اولاد ہو یا جو بھی اس کی کفالت میں ہو، جن کا وہ ذمہ دار ہو، جن پر وہ خرچ کر رہا ہو، وہ ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور جو بات یہاں فرمائی گئی غلام کے بارے میں، اب وہ غلامی کا دور تو زمانہ ہوا ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو گھر میں نوکر چاکر ہو، کام کرتے ہیں، وہ بھی آج غلام کی جگہ پر ہیں کہ وہ پوری طرح سے کفالت میں ہوتے ہیں اسی کے کہ جس کے ہاں وہ کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ تو وہ بچیاں، وہ عورتیں جو گھر میں کام کاج کرتی ہیں اور وہیں سے کچھ ان کو ملتا ہے، ان کی طرف سے بھی پھر گھر والا ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ یہ بہتر بات ہے، کیونکہ غلام کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے تو اس پس منظر میں وہ غلام ہی گھر کا نوکر ہوتا تھا۔ اب اس غلام کی جگہ پر وہ نوکر چاکر ہیں جو گھر کے کام کاج کو دیکھتے ہیں، مرد ہوں اور عورتیں ہوں، تو جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ان کی کفالت گھر ہی کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سب کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ہوگا تو کسی گھر سے 300 روپے ہوں گے، کسی کی طرف سے 500 ہوں گے، کسی کی طرف سے کم ہوں گے۔ اب یہ پیسہ جب لاکھوں انسانوں کی طرف سے نکلے گا، اور اس میں ہم یہ شرط نہیں لگاتے ہیں کہ صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ والی یہاں شرط نہیں، نہ سال گزرنے والی شرط یہاں، جس کے اندر بھی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ شوق سے اور جذبے سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری جان کا صدقہ ہے، اور یہ روزے کا شکرانہ ہے، اور یہ عید کا استقبال ہے، اور ہر گھر میں انتظام ہو جائے، کسی گھر میں فقر کا شکوہ باقی نہ رہے، یہ اس لیے ہی کرنا ہے۔ اور آج جو اس وقت صورتحال ہے کہ لاکھوں مزدور اپنی ملازمتوں سے بے دخل ہو گئے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، آج بھوکوں مر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ حکومت دینے کی باتیں کرتی ہے لیکن پوری سچائی نہیں ہے، بے شمار لوگ مر بھی رہے ہیں، اور جو نہیں بھی مر رہے ہیں ان پر سخت حالات گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اور زیادہ ضروری ہے کہ کم نہ دیا جائے، بڑھا چڑھا کے دے دیا جائے۔ اگر آپ کے ذمے صرف 7 کا ہے تو آپ 10 کا دے دیجئے، اس میں اللہ میاں کے خزانے میں آپ کے لیے ثواب زیادہ ہی جمع ہو رہا ہے، کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کمی نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ اور اس وقت چونکہ عمومی طور پر امداد کرنا، رفائی کام کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ کوئی ایک گھر ایسا باقی نہ رہ جائے جس کی عید ہو، سب کی عید اچھی ہو، خوشیوں والی ہو، عید کے دن سب کے گھروں میں مختلف قسم کے کھانے پک سکیں، کم از کم عید کی جو خصوصی چیزیں ہیں اور جو خاص پکوان شمار کیے جاتے ہیں ان کا کم از کم انتظام ہو سکے۔ کسی گھر میں یہ نہ لگے کہ یہ گھر تو لگتا ہے صرف فقیروں کا گھر ہے، ان کے یہاں آج بھی کھانے کا انتظام نہیں، آج بھی صرف دال روٹی ان کے پاس ہے، آج بھی صرف ان کے پاس روٹی اور چٹنی ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو فکر کر کے ہر گھر کو تھوڑی عرصے کے لیے غنی بنانے کی کوشش کی جائے، اور ایک حد تک یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ کسی گھر میں بھی عید سونی نہ ہو، ہر جگہ عید اپنی خوشیوں کے ساتھ آئے، اپنی بہار کے ساتھ آئے۔ یہ اہتمام بہرحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو لازم فرمایا ہے، یہ آپ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ اسے اصطلاحی طور پر واجب کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، صحابہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو فرض ہی سمجھتے ہوئے، اور جیسے روزوں کی فرضیت تھی اور نماز کی فرضیت ہے، ہم اس لفظ کی قدر کرتے ہوئے اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے، اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے فرض کے درجے میں سمجھ کر ہم اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ رات ہی میں دے دیں، اور نہ بہت سویرے دے دیں، تاکہ عید منائی جا سکے۔ جن کو ہم دے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے وقت بھی وہ بھیک مانگتے نظر آئیں۔ بھیک مانگنا تو جائز ہی نہیں، کوئی بہت مضطر ہو تو وہ مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے، ورنہ اسلام نے بہت سختی سے اس کو منع کیا ہے کہ بھیک مانگی جائے۔
اور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ ضرورتوں کو سمجھیں اور لوگوں کی ضرورت پوری کریں، اور کوئی عزت نفس کے ساتھ اپنی ضرورت بتا بھی دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو پیشہ بنا لیا گیا ہے بھیک مانگنے کا، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسلامی نظام اگر ہو تو وہ ان کو اس طرح سے پھرنے نہیں دے گا بھیک مانگتے ہوئے، بلکہ اگر ان کے پاس پیسہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس پیسے کا خرچ کرنا ان پر ضروری ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ان کو کام میں لگائے گا، بیکار ان کو نہیں چھوڑنے دے گا۔ اسلامی نظام کا یہی تقاضا ہے اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا، اس لیے جہاں اس پر واقعی عمل ہوتا ہے وہاں بھک منگے نظر نہیں آتے، اور جہاں بھک منگے نظر آتے ہیں اس کا مطلب وہاں پر لوٹ مار ہے، وہاں حکومت صحیح نہیں ہے، وہاں انتظامیہ صحیح نہیں ہے، وہاں لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہے، اور وہاں انسانیت کا ایک مذاق ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھیں نظر بیٹھیں ہاں پہلے پڑھیں گے، چلو سورہ پہلے سورہ پڑھو پھر دعا ہوں، چلو یہاں پڑھے ہو اسٹول لگ دو، اسٹول لگ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بارک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم۔ بارک اللہ، الحمد للہ، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ ما شاء الله، بلى ربنا أحكم الحاكمين۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم المعادين المعارضين المخالفين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم. اللهم بارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بصفتك الرحمن الرحيم الستار الغفار الكريم الحنان المنان أن ترفع قدرنا وأن تكرمنا ولا تهيننا وأن تنصرنا وأن تؤيدنا وأن تعلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا من أن نقتال من تحتنا. اللهم احفظنا من كل شر وسوء ومكروه وبلاء ووباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البلايا والمحن والشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والعافية والغنى. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آج کی اس آخری طاق رات میں اے اللہ جس رات کے بارے میں تو ہی جانتا ہے کہ یہ شب قدر ہے یا نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ مبارک شب رمضان کی شب اور یہ طاق رات جس کے بارے میں یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، اے اللہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات آج گزر جائے گی. اے اللہ رمضان المبارک اس وقت تک ہمارے پاس سے نہ جائے اور ہمارے سروں پر سے نہ گزرے جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. اے اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہمارے حق میں ترقی کا، عروج کا، بہتری کا، خوبی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہر زوال سے، ہر ادبار سے، ہر نقصان سے، ہر خسارے سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا و وبا سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکات ہمیں عطا فرما. اے اللہ جس نے آج کی شب بھی قرآن پاک مکمل کیا رمضان المبارک کی اس طاق رات میں، اے اللہ مولوی حافظ یوسف
حسینی کے قرآن پاک کے مکمل کرنے کو آج کی اس شب میں قبولیت تامہ عطا فرما، برکات کا نزول فرما، اپنے فضل و کرم سے پورے گھر پر، ہمارے پورے خاندان پر، آل اولاد پر اپنی طرف سے برکتوں کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، رفعت عطا فرما، قوت عطا فرما، شوکت عطا فرما، محبت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، حمایت عطا فرما، پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ پڑھنے والے کو، قرآن پاک مکمل کرنے والے کو قرآن پاک کی لذت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، دین کی بشاشت عطا فرما، قرآن کی بصیرت عطا فرما، فراست عطا فرما، نور ایمانی نصیب فرما، دین کے کاموں میں نصرت عطا فرما اور دین کے کاموں کا فہم عطا فرما اور اس میں لگنے کی اور اسی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہماری اولاد کو، اے اللہ ہمارے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے ابھی تلاوت کی اور جنہوں نے تراویح بھی آج پڑھائی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما، ان کو برکتوں سے مالا مال فرما، ان کو اچھی طرح قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نواسے یحییٰ کو بھی اور سعد کو بھی اور معاذ کو بھی اور حمزہ کو بھی اور اسی طرح اے اللہ ہمارے نواسے علی کو بھی اور ہمارے پوتے عمر کو بھی اور زید کو بھی اور ریان کو بھی اور ایان کو بھی اور اللہ جتنے بھی بچے ہیں طاہر کو بھی، اے اللہ یہ سارے بچے اپنے فضل و کرم سے تیرے دین سے وابستہ ہو جائیں، تیرا قرآن پڑھ لیں، عربی زبان پڑھ لیں، تیرے دین کی معرفت حاصل کر لیں، اسی دین کے لیے جئیں، اسی دین پر جان دیں، اسی کے لیے قربان ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھرانے کو اس کے لیے قبول فرما اور اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، ملت کے تمام محبت کرنے والے فرزندوں کے ساتھ اور دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے برتنے کی فکر کرنے والوں کے ساتھ اپنا انعام فرما۔ اے اللہ مولوی حیدر میواتی نے بھی آج ہی قرآن پاک مکمل کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ میرے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا، اور جو لوگ بھی اس بات کا مطالبہ کرتے رہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تکمیل قرآن کی اس شب کو قبول فرما، ان کے عمل کو قبول فرما اور قرآن پاک میں تدبر عطا فرما اور قرآن پاک پر عمل نصیب فرما، ان کے خاندان والوں کو بھی، ان کے بھی احباب و اصحاب کو بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس پوری امت کا خیال فرما لے، اللہ اس پوری امت کو پوری دنیا میں مظلومیت سے نکال کر عدل انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم عربی میں، عالم اسلامی میں تیرے جن بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، جن کو مارا گیا، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو رخصت ہو گئے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما اور جو موجود ہیں ان کو عزت عطا فرما، نصرت عطا فرما، جیلوں سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جن ظالموں نے اور دشمنوں کے ایجنٹوں نے ان پر مظالم ڈھا رکھے، اے اللہ زمین کو ان سے پاک فرما دے، اے اللہ زمین کو ان سے پاک فرما دے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو درہم برہم فرما دے، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی نصرت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو نمازیوں سے آباد فرما، معتکفین سے آباد فرما، اے اللہ ذاکرین سے آباد فرما، تلاوت کرنے والوں سے آباد فرما، اے اللہ حرمین شریفین کے تحفظ کا جو حق ہے امت کو اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے پوری امت کے بہترین افراد کے انتظام میں حرفین کو اپنی طرف سے سونپ دے اور اے اللہ ملت کا، اسلام کا، دین کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پہنچے، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی بالا تری کا غلغلہ وہاں سے ایسا بلند ہو کہ تمام مسلمانوں کے دل بڑھ جائیں اور ان کے دماغ روشن ہو جائیں اور وہاں سے ان کو ایسی دعوت ملے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دور تازہ ہو جائے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا دور تازہ ہو جائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے شاندار ماضی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھا مستقبل ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہر زوال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا اختتام اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، عفو و کرم کا فیصلہ فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ رمضان کے بعد ہم کو ایسی عید عطا فرما جس کی مسرتیں ملائکہ میں بھی ہوں، زمین پر بھی ہوں، جنوں میں بھی ہوں. اے اللہ ایسی عید عطا فرما جو کامیابیوں کی ہو، ترقیوں کی ہو، آزادیوں کی ہو. اے اللہ ایسی عید عطا فرما جس عید کے اندر سے وہ بجلیاں کوندیں جو شرک و کفر کے خاکستر کو ختم کر دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عید کے دن مسلمانوں کو تکبیرات کی ایسی توفیق عطا فرما اور تیری کبریائی اور تیرے جلال کے ایسے غلغلے و زمزمے بلند کیے جائیں. اللہ اکبر کے ایسے نعرے لگائے جائیں کہ جس سے دلوں کے اندر طاقت پیدا ہو، جس سے انسان کی ہمت بلند ہو، جس سے تیرا قرب حاصل ہو، جس سے تیرے خلاف جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں سب زیر ہو جائیں. اے اللہ ایسی تکبیر کی پوری امت کو توفیق عطا فرما، ایسی تکبیر کو عام فرما. اے اللہ جو گھروں میں بند ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی روحوں کو ایسی طاقت عطا فرما کہ پوری فضا میں تیرتے ہوئے وہ غلغلے اور نعرے تکبیر کو بلند کر دیں. اے اللہ گھروں میں لوگ پشمردہ اور مایوس اور افسردہ ہو کر نہ بیٹھیں، ان کے ایمان کی قندیلیں روشن ہوں، ایمان کی مشعلیں جلیں، ایمان کے دیے جلیں، ایمان کے کھانے اور ایمان کا پانی ہو. اے اللہ ایسی عید عطا فرما جیسی عید انبیاء کو عطا فرمائی، خاتم النبیین کو عطا فرمائی، صحابہ کرام کو عطا فرمائی، آل بیت رسول کو عطا فرمائی. حقیقی عید ہم سب کو نصیب فرما. اور عید کے بعد ہمارے یہاں جب تعلیمی سال کا آغاز ہو تو اے اللہ پوری قوت کے ساتھ، ایمانی جوش کے ساتھ، تعلیم کے صحیح جذبات کے ساتھ اور تعلیمی انقلاب کے ساتھ اور حالات کی اصلاح کی فکر کے ساتھ اے اللہ ہماری تعلیم کا آغاز ہو، ہمارے مدارس کا آغاز ہو، ہمارے نظام تعلیم کو اس طرح برپا ہونے کی توفیق عطا فرما جیسے اس کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں برپا فرمایا گیا تھا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے اور جو موجود ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، عمر دراز عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر احمد حسنی کو شفا عطا فرما، راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اور جتنے بھی ہمارے تعلق والے اور تمام ہی اہل ایمان بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مزدور پریشان ہیں، غریب پریشان ہیں، حالات سے جن لوگوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر انعام فرما، ان پر رحمت نازل فرما. اور جو سازشیں ان کے خلاف کر رہے ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر دوسروں پر الزام دھر رہے ہیں اے اللہ ان کے ہاتھ سے موقع چھین لے اور ان کے نیچے سے زمین کھینچ لے. اے اللہ ان کو ایسا عبرتناک سبق دے کہ لوگ پھر سے فرعون کے تباہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور قارون کے دھسائے جانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حامان کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اے اللہ جس طرح مصر کی وہ ثلاثی طاقت تھی اسی طرح یہاں پر کی جو ثلاثی طاقت ہے اے اللہ اس کو پھر سبق دے دے، یا تو ہدایت کا فیصلہ فرما اور یا پھر کوئی اپنا دوسرا وہ فیصلہ فرما جو قوم عاد و قوم سمود کے ساتھ کیا گیا. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم